انشاءاللہ ہم سورہ حجر کی آیت نمبر 55 سے لے کر 60 تک کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، اور انہوں نے عرض کیا ہم نے آپ کو سچی بشارت دی، آپ نا امید نہ ہو۔ جب حضرت جبریل امین اور دیگر فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آپ کو آپ کے ایک نیک صالح اور علم والے بیٹے کی بشارت دی، تو آپ علیہ السلام نے آگے سے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ چونکہ آپ کی عمر 120 سال اور آپ کی زوجہ کی عمر 95 سال کے لگ بھگ تھی، تو آپ علیہ السلام نے تعجب کیا کہ اتنی عمر اور بیٹا۔ تو اس پر فرشتوں نے عرض کیا کہ ہم نے آپ کو سچی بشارت دی ہے، آپ نا امید نہ ہوں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے عرض کیا ہم نے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے اس فیصلے کی سچی بشارت دی کہ آپ علیہ السلام کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت پھیلے گی، لہٰذا آپ علیہ السلام ان لوگوں میں سے نہ ہو جو بیٹے کی ولادت کی امید چھوڑ چکے ہیں۔ کہتے ہیں یاد رکھیں اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے۔ فرشتوں کا آپ سے یہ کہنا کہ فلا تکن من القانتین ایسے ہی ہے جیسے حضرت لقمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند سے فرمایا تھا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو کبھی بھی شرک نہ کرنا۔ فرماتے جیسے اسے یہ لازم نہیں آتا کہ فی الحال وہ شرک کر رہا تھا، ایسے ہی یہ بات بھی لازم نہیں آتی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو چکے تھے۔ تو آپ علیہ السلام اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں تھے۔ فرشتوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو کہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی۔ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون قال فما خطبکم ایھا المرسلون۔ حضرت ابراہیم نے کہا گمراہوں کے سوا اپنے رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے؟ تو فرمایا اے فرشتو، تو تمہارا بھی ابھی میرے پاس آنے کا کیا کام ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے سوائے گمراہوں کے کوئی بھی نا امید نہیں ہوتا۔ تو ہمیں بھی اپنے حال پر یہاں پر غور کرنا چاہیے کہ اگر ہمارے اوپر بھی کوئی چھوٹی سی مصیبت یا پریشانی آ جائے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی اگر شادی کے بعد 5 سال 10 سال تک اولاد نہ ہو تو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید ہو کر نعوذ باللہ وہ اپنے رب کی ذات پر اعتراضات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو جائے۔ مومن ہر حال میں، ہر لمحے میں، ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ گمراہ لوگ اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں، مومن کبھی بھی اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں، کیونکہ رحمت سے نا امید کافر ہوتے ہیں، اور عالم میں اللہ تعالیٰ کی جو سنت جاری ہے اس سے یہ بات مجھے عجیب معلوم ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام کائنات کیا رکھا ہے کہ عورت کم و بیش 50 سال کی عمر تک بچہ پیدا کرنے کی طاقت رکھتی ہے، 50 سے 55 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد عورت بانجھ ہو جاتی ہے، وہ بچہ پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، اور مرد کے اندر بھی 60-70 سال تک جو ہے بچہ پیدا کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اس کے بعد اس کے اعضاء بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ عالم کے اندر جو اللہ کا طریقہ جاری ہے وہ یہ ہے کہ عورت 50 سال تک بچہ پیدا کرتی ہے، حالانکہ میری بیوی کی عمر 95 سال ہے اور میری عمر 120 سال ہو چکی ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عالم میں طریقہ ہے اس سے یہ بات مجھے عجیب و غریب معلوم ہوئی، حالانکہ آپ اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہ ہوئے تھے۔ قالا، آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے فرشتوں سے فرمایا اے فرشتو، اس بشارت کے سوا اور کیا کام ہے جس کے لیے تم بھیجے گئے ہو؟ قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته قدرنا انها لمن الغابرین۔ انہوں نے عرض کیا ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے، سوائے حضرت لوط کی بیوی کے ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کریمہ کا خلاصہ کلام یہ ہے
کہ فرشتوں نے عرض کیا ہم ایک مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، البتہ حضرت لوط کے گھر والوں کو بچا لیں گے کیونکہ آپ علیہ السلام کے گھر والے ایماندار ہیں سوائے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے۔ کہتے ہیں اس آیت میں فرشتوں نے جو کہا کہ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کی طرف منسوب کیے جا سکتے ہیں، جیسے عذاب الہی سے بچانا اللہ کا کام ہے، مگر فرشتوں نے کہا کہ ہم ان کو بچا لیں گے، حالانکہ بچانے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کو یہ صلاحیتیں دے سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو بچا بھی سکتے ہیں اور لوگوں کو کچھ دے بھی سکتے ہیں۔ تو اگر ہم داتا صاحب کی بارگاہ میں جا کر آپ سے بیٹا مانگے تو اس میں کوئی بھی مذاکرہ نہیں ہے، حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں اگر ہم اولاد کی التجا کریں تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے، حالانکہ ذات بچانے والی اللہ کی ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ ہم حضرت لوط علیہ السلام کو بچائیں گے، تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مقبول ترین بندوں کو یہ طاقت، یہ صلاحیت دیتا ہے کہ وہ لوگوں کو بیٹے عطا بھی کرتے ہیں اور لوگوں کے بیٹوں کو بچا بھی لیتے ہیں۔ لہٰذا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب سے بچائیں گے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں یا رسول اللہ ہمیں دوزخ سے بچا لیں، اِلَّا امْرَأَتَهُ، مگر اس کی بیوی کو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واحلہ تھا، اور یہ چونکہ کافرہ تھی اس لیے یہ بھی عذاب والوں میں سے ہوئی۔ اچھا، اس آیت کریمہ سے ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ اگر نبی کے گھر والوں میں سے بھی کوئی بدکار ہو تو وہ بھی اللہ کے عذاب میں آ جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہاں پر ایک رویہ یہ بھی معاشرے کے اندر ہوتا ہے، اگر کوئی بندہ خود نمازی ہوگا یا مولوی ہوگا یا دین اسلام کی تبلیغ کرنے والا ہوگا تو اس کو ایک تانا یہ بھی دیا جاتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی تو خبر نہیں ہے، ہمیں آ کر آپ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، آپ کا باپ ایسا ہے، آپ کے بھائی ایسے ہیں، آپ کا فلاں ایسا ہے، وہ تو نمازوں سے دور ہیں، پہلے اپنے گھر والوں کو نمازی بنائیں پھر ہمیں نماز کا حکم دیں۔ تو آپ یہاں دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے جو کہ بدکارہ تھی، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کے بارے میں فرمایا اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٌ، کہ اے نوح وہ آپ کا بیٹا آپ کی آل سے نہیں، اس کا عمل غیر صالح ہے۔ اگر یہ بات لے کر ہم دین اسلام کی تبلیغ کو چھوڑ دیں کہ اپنے گھر والوں کو پہلے دیکھیں تو پھر ہم نبیوں کے بارے میں کیا کہیں گے، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے، اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ وہاں پر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے، اگر ادنا سی بات بھی کریں گے تو اپنے ایمان سے ہاتھ دو بیٹھیں گے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ ہمیں دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہنا چاہیے، اگرچہ ہمارے گھر والے صحیح طریقے سے اسلام پہ عمل نہ کریں، اگرچہ ہمارے گھر والے کما حقو نماز نہ پڑھیں، دین اسلام سے دور ہوں، لیکن ہمیں لوگوں کو تبلیغ دین کرتے رہنا چاہیے کہ ہمارے نبیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ ان کے گھر میں سے بعض لوگ اگرچہ بدبخت تھے لیکن ان لوگوں نے، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ دین کی ہے، اگرچہ آپ کا بیٹا بدکار تھا۔ تو اب ہم یہاں پر نعوذ باللہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نبیوں کی اولاد تو بدکار تھی، وہ اپنی اولادوں کی پہلے اصلاح کرتے، تو یہ جملہ ہم یہاں پر نہیں کہہ سکتے۔ وہ صرف فرماتے ہیں اس آیت کریمہ سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نیک بختی اور بد بختی کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون مومن مرے گا اور کون کافر مرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ فرشتوں کو علم عطا فرمایا ہے تو اپنے محبوب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بدرجائے اولا غیب کا علم عطا فرمایا ہے کہ بدر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان بدر کے اندر اپنے ہاتھوں سے نشان لگائے ہیں، فرمایا یہاں پر ابو جہل گرے گا، یہاں پر عتبہ گرے گا، یہاں پر شیبہ گرے گا، یہاں پر فلاں کافر گرے گا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں خدا کی قسم بدر میں جب وہ سارے کے سارے کافر مارے گئے تو ہم نے جب مشاہدہ کیا رب کعبہ کی قسم جہاں پر سرکار نے اپنے مبارک ہاتھ سے نشان لگائے تھے ایک بالش بھی کوئی کافر ادھر نہ گرا اور نہ ادھر گرا، جہاں پر سرکار نے نشان لگایا تھا ہر کافر اس نشان کے اوپر گرا ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب آپ سے کیا چھپے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات آپ سے نہ چھپی کہ جس رب کو کسی نے بھی نہ دیکھا اس رب کو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھ لیا، جب اتنا بڑا غیب آپ نے دیکھ لیا تو پھر کائنات کا اور کون سا غیب ہے جو آپ سے پوشیدہ رہے گا۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔